بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد معزز سامعین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیو، آج کی اس مختصر نشست میں اللہ تعالیٰ سے محبت کے کون سے اسباب ہیں، وہ کون سے اعمال کریں جن سے اللہ تعالیٰ ہمیں محبت کرے۔ تو اس میں جو ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو فرائض ہیں اللہ تعالیٰ، اس پر پابندی کرنی چاہیے۔ مثلا نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، ان پر اسی میں یہ الفاظ موجود ہیں۔ اور حدیث قدسی کا جو دوسرا ٹکڑا ہے اس میں فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وما یزال عبدی یتقرب علیہ بالنوافل حتی احبہ، کہ اللہ تعالیٰ کے قریب انسان جو ہے وہ نوافل کے ذریعے، جو نفلی عبادت ہے اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا رہتا ہے۔ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر اس سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ نماز کا پڑھنا، آج نماز آپ دیکھیے، آپ خود پتہ کیجئے لوگوں سے باہر ذرا، جس سے پوچھے کتنی نماز پڑھتی ہیں، جو بس 2 پڑھتے ہیں، کوئی کہتا ہے میں 3 پڑھتا ہوں، کوئی کہتا ہے بس میں فجر ہی پڑھ لیتا ہوں، کوئی کہتا ہے جناب علی کسی سے پوچھے اگر نماز پڑھتے ہیں جی بس دعا کیجئے، 60 سال عمر ہوگی ہے بندے کی، وہ کہتا ہے میری دعا کیجئے کہ میں نمازی ہوں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کہوا رہے ہیں کہ کل ان کنتم، اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو، کس کی اتباع کرو؟ اس کی اتباع کرو جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے سورت نساء آیت نمبر 80 میں فرمایا، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی بات مانی اس نے اللہ تعالیٰ کی بات مانی۔ اس کی اتباع کرو جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورت محمد آیت نمبر 33 میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ اس کی اتباع کرو جس کے بارے میں کائنات کے رب العالمین نے فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، سورۃ احزاب۔ اس کی اتباع کرو، اس کی بات مانو، اس کی اطاعت کرو جس کے بارے میں رب العالمین نے فرمایا کہ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون، سورۃ نور آیت نمبر 51۔ کہ ایک مومن کا شیوہ یہ ہونا چاہیے کہ جب اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جائے کہ وہ کسی معاملے میں فیصلہ کرے تو وہ کیا کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، یہی لوگ کامیاب ہونے والے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، آج بچو بھائی، اپنے اولاد کو بچاؤ۔ یقین کیجئے میرے پاس تو واٹس ایپ پر ایسے لوگ میرے ساتھ آ گئے ہیں کہ اللہ کی پناہ، کہتے ہیں حدیثوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، حدیثیں سب جھوٹی ہیں، یہ سیاستہ بخاری، یہ کوئی ہم صرف قرآن ہے۔ اس پر زندگی گزارنا یہ بھی ایک بہت بڑا سبب ہے اللہ تعالیٰ سے، جو اس سے محبت کریں گے میرے بھائی، ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کریں۔ ان اللہ یحب الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ صبر کیجئے میرے بھائی۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر غالباً جو ہے 222 میں فرمایا، ان اللہ یحب المتطہرین، ان اللہ یحب التوابین، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے پسند کرتا ہے۔ اسی طرح اگلی آیت میں فرمایا کہ یحب المتطہرین، کہ اللہ تعالیٰ پاک صاف رہنے والے لوگوں سے، پاک صاف، شرک سے پاک، بدعات سے پاک ان لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ اسی طرح پیارے بھائیو آگے چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے توکل کرنے والوں سے بھی محبت کرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہیں۔ ہر چیز اللہ، کوئی بھی چیز ہے، قدر اللہ ما شاء فعل، کوئی نقصان ہو جائے، مصیبت ہو جائے، میں پیچھے۔ میرے بھائیو آگے جو ہے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ جو ہے قرآن کریم کی جو ہے وہ تلاوت کرنا۔ بہت سے لوگ پڑھتے ہی نہیں قرآن، سینکڑوں نیکیاں، اس میں کتنے حروف ہیں۔ اور ایک شخص تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، وہ اس نے جا کر کئی بار گیا تو لوگوں میں جماعت وغیرہ کراتا تھا، ہر جو ہے رکعت میں جو ہے وہ قرآن کریم یعنی سورۃ فاتحہ کے بعد قل هو احد پڑھتا، سورۃ اخلاص پڑھتا۔ تو جب وہ واپس آئے تو انہوں نے آپ سے عرض کیا، یا اللہ کے رسول، تو ہر رکعت میں جو ہے سورۃ اخلاص ہی پڑھ رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، ہاں بھائی کیا بات ہے، کیوں؟ اس نے کہا اس میں صفت الرحمان ہے، اس میں توحید ہے، میں اس سے محبت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بھی تجھ سے جو ہے اس لیے محبت کرتا ہے۔ یہ چم جو جتنے بھی اسباب تھے یہ آپ کے سامنے بیان کیے، ان پر جو ہے وہ یعنی ان کو اختیار کیجئے اور ان پر جو ہے عمل کیجئے۔